بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس عظیم الشان جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس جشن کی حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کیونکہ میری طبیعت کافی الگ ہو گئی ہے، بخار اور جو ہے کھانسی بہت زیادہ. الحمدللہ جو ہے جانا نہیں جانا، لیکن جو ہے میں 5 منٹ تو کم سے کم جو ہے جا کے آئیں گے بول کے میں جو ہے نکل گیا الحمدللہ. اب دعا کرو، آپ طبیعت اچھی ہوئی تو کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. کیونکہ موسم کی وجہ سے، موسم بھی یہ اس کی وجہ سے جو ہے سردی ہو کر بات بھی کرنے مجھے نہیں آ رہا تھا. مغرب کے بعد سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بات بھی کرنے مجھے نہیں آ رہا تھا. الحمدللہ یہاں کیوں بیٹھ گیا تھا تو حضور کا احسانوں کرم ہو گیا. کیونکہ 1 منٹ بھی مجھے بیٹھنے نہیں ہو رہا تھا، لیٹنا ہی پڑ رہا تھا مجھے. بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بدن میں بھی بڑی تکلیف، بخار بہت زیادہ. 1 منٹ بھی جو بیٹھنے نہیں ہو رہا تھا. سارے لوگ بولنے لگے نہیں جو ہے کینسل کر دیں گے، کسی دوسرے کو یہ کر دیں گے. لیکن اب اتنی دور سے جو ہے سفر کر کے غلامان مصطفیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت کی کچھ باتیں سنانے کا ارادہ کر کے جب آیا ہوں تو حضور لاج رکھ دیں گے. اتنا تو یقین ہے حضور یاد لاج. سبحان اللہ، بے شک بے شک. یہ میری حالت جو ہے
بالکل ایک بات بھی میں کہنے کے سب جانتے ہیں. دیکھیے پکڑ کے مجھے بٹھا رہے تھے, پکڑ کے اٹھا رہے تھے, چلنا بھی میرے سے بہت دشوار, بہت زیادہ مشکل ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے تو خدا ضرور فضل فرماتا ہے. اب نیتیں دونوں درست ہیں, نیت ہماری بھی درست ہے. الحمدللہ میں کبھی نیت میں فرق نہیں کرتا. نیتیں ہماری بھی درست ہیں, الحمدللہ نیتیں آپ کی بھی درست ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع ہمیں عطا فرمایا. ورنہ جو ہے صرف بیٹھ کے 5 منٹ بول کے میں چلا جاؤں یہ تھا, لیکن اب آدھا گھنٹہ تو بولوں گا. اللہ پاک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے جسم میں طاقت و قوت عطا فرمائے. میلاد پاک کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرمائے. تعجب کی باتیں بولوں گا, ہمارے بی بی 50 پر 5 ہے. ڈاکٹر ہے جو ہے 54. ڈاکٹر جو کیا نسخہ لکھوں بول کے پین پکڑ کے پڑی ہے, سر چکر اور اکھل میں. الحمدللہ کرم نوازی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان. اور میں نے تو اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی. فضل الہی, رحمت الہی, کرم مصطفیٰ, نظر مصطفیٰ, عطائے مصطفیٰ, سخائے مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, چاہت مصطفیٰ. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ایمان مست ہو جاتا ہے. بندے میں طاقت نہ ہو تو خدا ایسی طاقت ڈال دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے. یہ سب حضور کے صدقے میں, کیونکہ ہمارا وجود حضور کے واسطے بنا ہے. ہم تمام کے جسم جو پیدا کیے گئے ہیں, ہم تمام جو پیدا ہوئے ہیں یہ حضور کے واسطے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لباس بشری میں بھیجنا چاہا. انسانی لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بھیجنا چاہا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. انسان کو جو مرتبہ مقام عطا ہوا ہے یہ سب حضور کے صدقے سے مرتبہ مقام عطا ہوا. ورنہ انسانوں کی کچھ حیثیت نہیں ہے, کسی مخلوق کی کچھ حیثیت نہیں ہے, انسانوں کی کچھ حیثیت نہیں ہے. لیکن چونکہ انسانوں میں حضور پیدا ہونے والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں حضور پاک کو بھیجنے والا تھا. اس لیے انسان کو ساری مخلوقات پر بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. عزت کا تاج, کرامت و بزرگی کا تاج, یہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. ورنہ انسان اپنی ذات سے عزت کے تاج کے لائق نہیں تھا. انسان ہے, اس بنیاد پر عزت کے تاج کے لائق نہیں تھا, بلکہ انسانوں میں نبی آخر الزمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا تھا. جب ارادہ ہوا کہ بندوں میں بھیجوں تو محبوب جس میں پیدا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صنف کو, اس قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قل
بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرو. حکم الہی ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو جاؤ. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک باپ اور ماں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتا ہے. اولاد خدا کی مہربانی ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے. انسان کو اگر اولاد عطا ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. فطری چیز ہے، اس کی طبیعت کی چیز ہے. اگر اسے اولاد ہو تو انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی جس کی وجہ سے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے. انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے بطور نعمت ہو، جو چیز نعمت ہوتی ہے، اگر انسان کو وہ چیز حاصل ہو جائے تو انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات صرف اور صرف مکہ والوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، صرف اور صرف اہل عرب کے لیے خوشخبری نہیں ہے، صرف اور صرف چند ممالک کے لیے نہیں، بلکہ کل مخلوقات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کی ذات خدا کا فضل ہے. ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا. رحمت ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمت ہیں، اسی رحمت کی طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا. ہماری جو جان باقی ہے، ہمارے اندر جو سانس چل رہی ہے، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے. اللہ نے حضور کے واسطے ہمیں سانس عطا کیا. یہ اور بات ہے کہ اس نعمت کو تمام مخلوق جانتی ہے، انسان اور جنات میں سے جو شریر ہیں وہ نہیں مانتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، اس رحمت کو عطا کر کے، اس فضل کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، میں تم پر فضل کر رہا ہوں، میں تم پر رحمت نازل کر رہا ہوں. فضل و رحمت انسان پر نازل ہوتے رہتے ہیں. انسان پر فضل بھی ہوتا ہی ہوتا ہے، انسان پر رحمت بھی ہوتی ہی رہتی ہے. انسان اسے غذا حاصل ہوتی رہتی ہے، کھانے کے لیے کھانا ملتا رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے. انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل لمحہ و لمحہ لگا ہوا ہے. ایک لمحہ بھی انسان کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا فضل اس پر نہ ہو، جس میں اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو. ہر ایک لمحہ ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، سانس لیتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے. سانس چھوڑ دیں پھر اگر اندر لینے کے لائق نہ رہیں تو ہم مردہ قرار دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بندے پر ایک ایک لمحہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں. انسان ان فضل اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر خوشی کا اظہار کرتا رہے تو دن رات 24 گھنٹے خوشی مناتا رہنا پڑے گا. یا اللہ ایک سانس سے مجھے خوش ہو گیا، ہاں کھانا کھلایا، یا اللہ میں صبح اٹھا، ہاں تیرا فضل ہوا مجھ پر، تیری رحمت ہوئی، جو ہے میں ایک 10 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں خوشی میں. کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو نیند ایک موت ہے، نیند جو ہے موت کی بہن سے کہا گیا ہے. نیند کو کیا کہا گیا ہے؟ موت کی بہن ہے نیند. یعنی انسان جب سو جاتا ہے تو ایک اعتبار سے وہ مردہ ہوتا ہے.
کیا معلوم اگر اسی میں وہ انتقال کر گئے، اللہ ہم کسی کو نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ایک ایک لمحہ بندے پر فضل و کرم فرماتا ہے، اس کی رحمت، اس کا فضل ایک ایک لمحہ ہے۔ بندہ سارے فضل اور ساری رحمت کی خوشی کا اظہار کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہم پر جتنے فضل ہیں اور جتنی مہربانیاں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، ان تمام رحمتوں اور ان تمام فضل کا ہم جو ہے اس کے تعلق سے خوشی کا اظہار کریں، یہ ناممکن بات ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ و پیر کی سلامتی پر خوشی منا کے رہیں، گاڑی پر گئے اتر گئے، جو ہے اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ فضل ہے کہ ہماری گاڑی کہیں ٹکرائی نہیں، کہیں ایکسیڈنٹ نہیں، فضل الہی ہے، رحمت الہی ہے، ہماری گاڑی محفوظ رہی، تو جو ہے اترنے کے بعد خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے ساری چیزیں مشکل ہیں، ایک ایک رحمت کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے، ایک ایک فضل کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے نسوں سے خوب واقف ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی حالتوں سے خوب واقف ہے۔ رب تبارک و تعالی بندوں کو خوب جانتا ہے کہ بندے کتنی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرو، 5 وقت نمازیں دشوار ہیں لیکن نمازیں 5 جگہ ادا کرنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، بہت بری بات۔ مائیں اور بہنوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، آپ جو ہے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، اسے اپنے گھر میں آپ نماز پڑھائیں، بچے کو، اپنے شوہروں کو مسجد بھیجیں، اپنے بھائیوں کو مسجد بھیجیں، اس کے لیے کوششیں کرتے رہیں، اپنے بھائیوں کو اٹھائیں، کم از کم ثواب تمہیں مل جائے گا، کوشش کرتے رہیں۔ اگر کوشش کریں گے آپ تو ضرور ہی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائے گا۔ تو بندے ایک ایک چیز پر خدا کے ایک ایک رحمت اور ایک ایک فضل پر خوشی کا اظہار کریں، یہ دشوار ہے، اور خدا بندوں کی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ بندو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم میرے ایک ایک فضل پر خوشی کا اظہار کرو، تم میری ایک ایک رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، یہ تمہارے لیے دشوار ہے۔ آؤ تمہیں ایک ایسی ذات کے تعلق سے خبر دے دی جائے، ایک ایسی ہستی کے تعلق سے تمہیں بتا دیا جائے کہ اگر تم اس ایک ہستی کے آنے پر خدا کا فضل اسے سمجھتے ہوئے، خدا کی رحمت اسے سمجھتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار کر لو گے، اس ایک ذات مصطفیٰ کی پیدائش پر اگر تم خوشی مناؤ گے، تو ایک ذات مصطفیٰ کی پیدائش پر خوشی منانا خدا کی ساری رحمتیں، خدا کے سارے فضل پر خوشی منانے کے برابر ہے۔ خدا کے سارے فضل پر خوشی منانے کے جیسا ہے، اس کی ساری رحمتوں پر خوشی منانے جیسا ہے۔ کیوں کہ تمہیں جو کچھ فضل حاصل ہو رہا ہے، تمہیں جو کچھ اللہ کی رحمت حاصل ہو رہی ہے، یہ فضل و رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر فرماتا ہے۔ احساس ہمیں نہیں ہے دوستو، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے والے تھے، پیدا ہو گئے، انسان بنے، آدمی بنے، مرد بنے، عورت بنے، پیدا ہونا تھا، تقدیر میں پیدا ہونا تھا، پیدا ہو گئے، بات ختم۔ تقدیر جو تمہاری لکھی گئی ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تقدیر، یا رسول اللہ، تقدیر جو تمہاری اور ہماری تقدیر لکھی گئی ہے، لوح محفوظ میں تقدیر لکھی گئی ہے، قلم سے تقدیر لکھی گئی ہے، اور لوح محفوظ ایک رجسٹر ہے، ایک جو ہے لکھت والی چیز ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل مخلوقات کی
सारों की तकदीरें जिसमें लिखी। अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज पर सारे इंसानों की तकदीरें अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिए। लौह महफूज और कलम, जिस कलम से इंसानों की तकदीरें लिखी गई हैं, रिवायत में आता है कि वो कलम भी हुजूर के नूर से पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। वो कलम भी हुजूर के नूर से पैदा हुआ है। और जो तख्ती है, जो तख्ती वो भी हुजूर के नूर से पैदा की गई है। लौह कलम सारे के सारे जो हुजूर के नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पैदा फरमाया, आपके नूर पाक को उस वक्त पैदा फरमाया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, न जमीन थी न आसमान था। ये सारे के सारी मखलूक है ना, जमीन भी मखलूक है, खुदा ने इसे पैदा फरमाया है। आसमान भी मखलूक है, खुदा ने आसमान को पैदा फरमाया है। जमीन और आसमान मखलूक, ये सारी की सारी जो है बाद में पैदा हुए हैं। सबसे पहले किनकी पैदाइश हुई है? हुजूर के नूरे पाक की। हुजूर के नूरे पाक की सबसे पहले पैदाइश। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के नूरे पाक से कुल मखलूकात को पैदा फरमाया। उस नूर से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। जन्नत जिसमें हम और आप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो जन्नत भी हुजूर के नूर से पैदा हुई है। जन्नत की तारीफ कितनी सुनते हैं आप? जन्नत के बागिशों की तारीफ कितनी सुनते हैं आप? जन्नत के महलात की तारीफ कितनी सुनते हैं आप? वहां का एक एक महल जो है, सबसे छोटा महल जो है 500 साल की मसाफत होगा। 500 साल तक ये घोड़ा दौड़ाने वाला लगातार तेज रफ्तार घोड़ा, तेज रफ्तार घोड़ा 120 140 तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे। चारों पानी खाने के लिए रुकना नहीं है। तो बोलेंगे आधा दिन चलेंगे, थक जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे। तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल तक दौड़ता। इतना बड़ा महल जो है एक जन्नती के लिए रहेगा। और वहां जन्नत में जो है, या हमारी जिंदगी गुजर जाती, हीरा भी देखना नहीं होता। हीरा जो है सारी जिंदगी हमारी खत्म हो जाती। सुनते हैं हीरा बहुत कीमती होता है। वो जो है डायमंड बोल के जो है कौन सा तो पत्थर दे के बेवकूफ बना के भेज देते हैं। ये हीरा है, ये हीरा बहुत कीमती होता है। लाखों की कीमत, इतना ही छोटा होता है, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 20 लाख 15 लाख 5 लाख, बहुत महंगा होता है हीरा। सारी जिंदगी गुजर जाए, एक हीरा देखना हमें नसीब ना हो। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नती के लिए उसके महल में नीचे जो है हीरों को बिछा कर रखता है। हीरे ही हीरे होते हैं। सोचो आप, वो सारे के सारे हीरे, जन्नत की सारी खूबियां, सारी की सारी खूबियां जन्नत की, उसका सारा हुस्न, उसका सारा जमाल, उसकी सारी खूबसूरती किससे अल्लाह ने पैदा किया? हुजूर के नूर से अल्लाह तबारक व तआला। हर किसी की ख्वाहिश जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत। हमारे लोग जरा कम बोलते हैं, दूसरे लोग खाली जो है जन्नत, ये जन्नत वो सगरे पे जन्नत, ये जन्नत, जत्ते हूर होते हूर, ये करते। जन्नत की खूबसूरती
جس پر تم فدا ہوئے ہو، جنت کی بھلائی جسے سن کر تمہاری آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، جنت کے تعلق سے خوشیاں تمہارے اندر ہیں۔ سوچو تو صحیح، جنت حضور کے حسن کا ایک حصہ ہے، حضور کی خوبصورتی کا ایک حصہ جنت ہے۔ جب جنت کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے تو نور مصطفیٰ کی خوبصورتی کتنی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کے تعلق سے ایک صحابی فرماتے ہیں، چاند رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لال دوشالہ، آپ کی لال چادر تھی آپ پر، لال چادر کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قسم بخدا، خدا کی قسم میں فرق نہیں کر پا رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے مصطفیٰ کا چاند اتنا زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کے طفیل میں سارے دنیا والوں کو خوبصورتی عطا ہوئی ہے۔ آپ کے نور مبارک کے طفیل میں، آپ کے حسن کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کی مخلوقات کو حسن عطا فرمایا۔ کل کائنات اور تمام مخلوقات کا حسن اگر یکجا کیا جائے، اگر ایک طرف رکھ دیا جائے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں انسان بنایا ہے، تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، بہت ساری چیزیں، صرف ایک یا دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں انسان نے تیار کیا ہے، اور بہت سارے نظارے قدرتی نظارے میں ہیں۔ پانی گرتا ہے اوپر سے، بہت اچھا نظر آتا ہے، قدرتی نظارے میں ہے۔ اس تمام کی تمام خوبصورتیاں اگر اکٹھا کی جائیں تو چہرے مصطفیٰ کی خوبصورتی کی ایک جھلک بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں معزز و مکرم بنایا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ حضور کی ذات ہر عیب سے پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں، حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا، حضور کا سایہ نہیں گرتا تھا۔ چراغ کے سامنے بھی اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ کے پیچھے چراغ کی وجہ سے سایہ اندھیرا نہیں گرتا تھا۔ کیوں؟ کہ حضور کی ذات میں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ حضور کی ذات میں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ حضور خدا کے نور سے پیدا ہے، اور حضور پاک کا جسم مبارک وہ کہاں سے بنا ہے؟ جنت کی مٹی سے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان جہاں سپرد لحد کیا جاتا ہے وہ اسی جگہ سے پیدا کرتا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ممبر اور روزے کے درمیان کی جو زمین ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو جنت سے منتقل فرمایا ہے، اور جنت میں اندھیرا نہیں ہے، جنت میں
اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہی روشنی. تو حضور کی ذات بابرکات، آپ کی ذات پاک، وہ ایسا نور، ایسا نور. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ کے نور مبارک. آپ جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے جو ہے، دندان مبارک سے اور بیچ کے دانتوں کے بیچ کے حصے سے روشنی نکلنا شروع ہوتی. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے قرآن میں. ساری زندگی ہم بھی مسکراتے رہے، ساری زندگی ہم بھی بات چیت کرتے رہے، آئینہ رکھ کے گھومے کہ کبھی کہیں نور نکلتا ہے کیا دیکھیں. نہیں، یہ حضور کی خصوصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ القرآن. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گویا کہ قرآن کے صفحے کی طرح. صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح. اور چہرے مصطفیٰ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ، انسان ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، صحابی نہیں ہو سکتا. ساری زندگی عبادت کرتا رہے، کعبے کے باہر یا کعبے کے اندر بیٹھ کر ساری زندگی عبادت کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا. صحابی کیسے بنتا ہے؟ صرف اگر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ حضور کا چہرے انور دیکھ لیتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے. ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ اگر چہرہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحابیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اور صحابہ کا مرتبہ مقام کتنا بلند و بالا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ سیدی، آپ کا مرتبہ اور مقام حضرت امیر معاویہ کی کتنا ہے؟ صحابی رسول کے درجے کے کتنا ہے آپ؟ کیونکہ اولیاء میں سردار آپ ہیں، اولیاء کے سردار آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین و آسمان آپ کو دے دیا، زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اپنی ہتھیلی جس طرح دیکھتے ہیں اسی طرح زمین کی ساری چیزیں حضور غوث پاک دیکھتے ہیں. اپنی ہتھیلی دیکھنا آسان ہے. ہتھیلی میں جو ہے ایک رائی کا دانہ، اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانہ جس طرح، اسی طرح جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ساری زمین کو دیکھتے ہیں. اللہ نے بہت بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قطب الاقطاب ہیں، آپ غوث الاعظم ہیں، آپ سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے. غوثیت کبریٰ پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے. غوثیت کبریٰ پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے. آپ کا مرتبہ صحابی کی کتنے برابر ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی تو بہت دور کی بات ہے، صحابی تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ جنگ میں جو گھوڑے دوڑاتے، صحابہ جنگ میں جو گھوڑے دوڑاتے، ان گھوڑوں سے، گھوڑوں کے خروں سے، ان گھوڑوں کے ٹاپ سے، ان کے قدموں سے جو دھول اڑتی ہے، اس دھول کے برابر بھی عبد القادر نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ کا مرتبہ مقام کتنا بلند و بالا ہے. یہ مرتبہ اور مقام انسان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ حضور کا دیدار کرنے سے. تو چہرہ مصطفیٰ انسان کو درجہ صحابیت پر پہنچا دیتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضور کی سنگت میں رہنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے. جسے
حضور کے ساتھ رہنے والے کا اگر قیامت کے دن بلایا جائے کتنی بلند والا شان ہوگا، کتنا بڑا مرتبہ مقام ہوگا صحابہ کا۔ صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، اور صحابہ ویسے ہی تھے۔ اللہ نے اس واسطے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہیں چن لیا۔ آج کے جیسم کو اللہ نے نہیں چنا حضور کے ساتھ رہنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ، اللہ اکبر، ان کی شان بہت بلند والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت۔ امام بخاری سے روایت کرتے، امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے فقیہ صحابی، آپ بہت سمجھدار صحابہ میں مسائل نکالنے والے آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو آپ تقدیر بھی ان پر ناز کرتی ہیں، حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ کیا تقدیر کی بات ہے۔ آج اگر ہم کوئی نیک متقی پرہیزگار کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو تسلی ہو گئی، ہماری نماز تو کم سے کم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم خود بھی ایسا سوچتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہیں نماز پڑھنے کی دولت نصیب ہوئی وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ دیکھیا وہ ویسے ہی تھے، اس واسطے اللہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی، میں نماز پڑھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لمبا فرمایا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبی کرتے ہیں، قرات بہت دیر تک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے جو ہے ایک جگہ میں بتا رہا تھا تو بات نکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور لوگوں کے ہمارے اور آپ کی طرح عبادت نہیں ہے۔ حضور کا سجدہ ہمارے اور آپ کے سجدوں کی طرح نہیں ہے، حضور کا قیام ہمارے اور آپ کے قیام کی طرح نہیں ہے، حضور کا رکوع ہمارے اور آپ کے رکوع کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ جب حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہوتا ہے، حضور کے سامنے سے سارے پردے اڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ہمارے نبی کی شان بچہ ہے قربان۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے۔ بعد میں صحابہ پوچھتے ہیں یار سنا کیا بات ہے، آپ جو ہے کبھی آگے بڑھ رہے تھے پیچھے ہو رہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے انگور ظاہر ہو گئے تھے، میں چاہتا کہ اسے پھاڑ لو، میں چاہتا کہ اسے توڑ لو، انگور توڑ لو تو میں دے دوں تاکہ قیامت تک اس کی لذت باقی رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ کی جیسی عبادت کسی بندے کی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کسی کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نفل نماز تھی، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا۔ دیکھو آپ حضور جب لمبا بہت دیر تک کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی، پیروں میں قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی، پانی رسنے لگتا تھا بعض اوقات۔ آپ سوچو اتنی سخت مشقت برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا ہو گیا تو ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ذرا لمبا ہو گیا تو جو ہے
دھلنا شروع کر دیتے ہیں. حافظ صاحب رمضان میں اگر تھوڑا لمبا پڑھاتے ہیں تو سارے لوگ جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, جیسے ہی رکو آیا بھاگ کر جاتا رکو. یہاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے پاس بھی کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے تمہیں بھی انسان چاہیے رکا. ذرے لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں لمبا میں اب لمبا پڑھتے ہیں, رکعت میں بول کے بیٹھتے ہیں, پانی پیتے ہیں, بات کیا دیکھا کچھ تو کچھ کام, پانی پیتے رہتے ہیں, ادھر گئے ادھر گئے, وہ بات کرتے رہے, بیٹھے ہاں کرتے رہے. جیسے ہی رکوع کا وقت آتا ہے دیکھو آپ امام صاحب ذرا لمبا عظیم بولے تو پورے بھاگ کے پورے کے پورے بھاگ کے آ جاتے ہیں. آگے دھڑ 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 جان دلاؤ اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. شروع میں جو ہے ایک دن دو دن, اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایسا نہیں کرنا. وہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ جو ہے قرآن کی تلاوت مکمل قرآن پاک جو ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے. مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے نماز. اس لیے جو ہے جہاں تک ہو سکے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن سنیں. اس میں تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنیں, اس کا بڑا ثواب ہے, بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو لمبا کیا, میرے دل میں ایک برا خیال پیدا ہوا. ہم تو بِأَمْرٍ سُوءٍ حدیث پاک میں آتا ہے, میں نے ایک برا ارادہ کیا, میرے دل میں ایک بری بات پیدا ہوئی. اس وقت جو ہے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا برا خیال آیا تھا؟ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب قیام لمبا ہو گیا, بہت لمبا قیام حضور نے فرمایا ہے. قیام کہتے ہیں رکعت باندھ کر کھڑے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ قیام فرض ہے. قیام کھڑے ہو جو جاتے ہیں یہ قیام ہے رکعت باندھ کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک رکعت باندھ کر کھڑے رہے, قرآن پڑھتے رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک برا ارادہ پیدا ہوا, برا خیال پیدا ہوا. راوی پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا برا خیال پیدا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ برا خیال پیدا ہوا کہ میں حضور کو کھڑا چھوڑ کر میں بیٹھ جاؤں, پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کروں. دوستو اور بزرگوں, حالانکہ بیٹھنا نفل میں بیٹھنا درست, بیٹھ سکتے ہیں, لیکن عین حالت نماز میں, نماز کے باہر نہیں ہے, حالت نماز میں آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں حضور کو کھڑا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ حضور کو قیام میں چھوڑ کر میں بیٹھ جاؤں, یہ بہت برا ارادہ ہے. یہ بہت برا ارادہ ہے. یعنی تعظیم نبی, حضور کی تعظیم کو صحابہ نے نماز میں بھی برقرار رکھا, نماز میں بھی آپ نے برقرار رکھا. اگر تعظیم نبی کا خیال نہیں ہوتا تو آپ بیٹھ جاتے, بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے. بعد میں پوچھنے پر کہتے کہ رسول اللہ نے میں جو تھک گیا تھا اس لیے بیٹھ گیا. حضور پاک بھی کچھ نہیں فرماتے, ٹھیک ہے تم تھک گئے ہو تو بیٹھ سکتے ہو, اجازت ہے تمہارے لیے, حضور پاک فرما دیتے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کام نہیں کیا کیونکہ یہ میرا برا ارادہ کرنا بھی بہت برا ارادہ ہے. تو نماز میں صحابہ نے حضور کی تعظیم کی, نماز میں صحابہ نے حضور کی تعظیم کی. ادب و احترام یہ دیکھو, ان کے ادب و احترام کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے. اپنے دل میں خیال آیا کہ جو ہے نماز میں میں بیٹھ جاؤں, لیکن نہیں بیٹھے آپ. اس لیے دوستو اور بزرگوں, صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا حضور پاک کے لیے. صحابہ کرام کو چن لیا. صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتے, کیونکہ صحابہ نے جو جانثاری پیش کی, آپ نے جو قربانیاں پیش کی. ایک جنگ کے موقع پر جب ایک جگہ سے تیر برسانا شروع کرتے ہیں کفار, تو صحابہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑھ کر, اور دوسرے صحابہ کے بھی حالات ہیں کہ صحابہ بڑھ کر
उन तीरों को अपने जिस्म पर लेते थे, हुजूर तक पहुंचने नहीं देते थे। ये कैसी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के अंदर दाखिल फरमाई। यही वजह है कि आज जो है हम और आप अकल की बातें करने लगते हैं, लेकिन सहाबा हुजूर के सामने जब बैठते थे अदब व एहतराम का ये हाल होता कि आंख उठाकर पूरा का पूरा जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख उठाकर मुकम्मल तौर पर नहीं देखते थे। ये देखो आप कितनी आसान बात है, ये सामने हबीब मौजूद है, उठाकर देख ले सारा, नहीं, आंख उठाकर भी देखना सहाबा बेअदबी तसव्वुर करते थे कि मैं आंख उठाकर हुजूर को देखूं, ये बेअदबी है। बात सहाबा के अहवाल में हालात में यहां तक आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते रहते, गुफ्तगू के वक्त भी गुफ्तगू के बाद भी आंख उठाकर हुजूर को नहीं देखते थे। यह तो वो एहतराम सहाबा ने सिखाया है। दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अदब व एहतराम करने वाला बनाया। दौर बड़ा खतरनाक है, अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करें, किसी के बहकावे में हरगिज हरगिज ना आए, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ये जो है ऐसे ही जो है नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल हक, सही और दुरुस्त है। अकायदे अहले सुन्नत बिल्कुल सही और दुरुस्त है। अहले सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताज़ीम करते हैं, दूसरे फिरके वाले नहीं करते। वो कहते हैं कि अल्लाह में काफी, अल्लाह की इबादत करो। हम भी कहते हैं अल्लाह ही की इबादत करना है, इबादत तो हुजूर की नहीं करना है, इबादत तो खुदा ही की करना है, इबादत के लायक खुदा ही है। लेकिन इबादत के बाद में, इबादत की आड़ में जो है हुजूर की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करें, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि बदअकीदा जो होते हैं बहुत सारी बातें कहते हैं, आप भी जानते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया और उसकी हिफाजत फरमाया। हम अपने आप की हिफाजत करें, नमाजें अदा करें, बुरे कामों से अपने आप को बचाएं, झूठ से अपने आप को बचाएं, चोरी से अपने आप को बचाएं, गीबत से अपने आप को बचाएं, चुगली से अपने आप को बचाएं। ये बहुत बुरी चीजें हैं। माएँ और बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन बुराइयों से अपने आप को रोकें, गाली गलौज न करें, क्योंकि क्या हासिल होगा गाली देकर? कुछ हासिल नहीं होगा। गाली देने से कुछ देर के लिए आपको, आपके अंदर बड़कपन आप महसूस करेंगे, कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कर्नाटक जिंदाबाद, मुफ्ती कर्नाटक। मेहरबानी है, इतना तो बोल लिया। चलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, उसका बड़ा शुक्र है, इतना तो मौका था फरमाया, वरना आप भी जो है नाराज हो जाते थे। इतना शौक से हम आए, लेकिन जो है आते हैं समझ के हम आगे बैठे, आए नहीं, और नाराज करना हमारा भी पसंद नहीं है, नाराज है। लेकिन जो है आप जिस तरह इसमें खुश कर रहे हैं, देखो आप इसी तरह नमाज पढ़ के भी खुश करो जरा, इंशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ो, जब आपको वक्त मिलता तब जाओ, जमात की कोशिश करो। नहीं हुआ आपको तो कोई बात नहीं, बात भी तो कम से कम मस्जिद जाकर नमाज अदा करो। वहां भी जाना नहीं हो आपको, वक्त ज्यादा हो गया तो अपने घर में ही नमाज अदा करो, अपनी दुकान में ही नमाज अदा करो, लेकिन नमाज न छोड़ो। हमारी देखिए आप, मैं तो देखता हूँ सिरगुप्पा में बहुत सारे लोगों की दुकान है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग अपनी दुकानों में नमाज अदा करते हैं? अपने दुकानों में कितने लोग नमाज, बहुत कम लोग नमाज अदा करते हैं। आप अगर दुकान में नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत आपकी दुकान में नाज़िल होगी, तिजारत में बरकत होगी,
کم از کم اگر 2 رکعت بھی اگر آپ نفل ادا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اپنے گھروں کو سجدوں سے پر کریں, اپنے دکانوں کو سجدوں سے پر کریں, وہاں بھی جو ہے عبادت کریں, قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت بہت کم لوگ, میں سمجھتا ہوں بعض لوگ جو ہے جب تک بچپنے میں رہتے ہیں مدرسہ جاتے رہتے ہیں تب تک قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پابندی کے ساتھ عربی مدرسے ہو جاتے ہیں, جا کے جو ہے وہاں قرآن پڑھ کے آتے ہیں. جیسے ہی ایک ذمہ داری سنبھالنا شروع کرتی ہے اب اس کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت بھول جاتے ہیں. یہ بری بات ہے. قرآن کی تلاوت کرو, جتنا آتا آپ کو اتنا ہی پڑھو. ہم ایک ایسی عورت کو جانتے ہیں, انتقال ہوا ہے ان کا. وہ جو ہے بڑی عمر کے تھے, ہمیں بہت زیادہ یہ کرتے تھے. وہ تو جو ہے ایک بارگاہ کے پاس رہتے تھے. ان کو جو ہے قرآن پڑھنا صحیح سے نہیں آتا تھا. قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. انہوں کیا کرتے تھے, قرآن لے کر جو ہے اس کے حروف پر انگلی رکھتے ہوئے جو ہے ایک پارا پڑھ لی کر بھی بولتے تھے. کیسا پڑھے بولے تو انگلی رکھے تم نے پڑھ لی, میں قرآن ایک پارا ہو گیا, آدھا پارا ہوا. اتفاق سے جو ہے ان کی آنکھوں کی روشنی چلے گی. میں سمجھتا ہوں تب جو ہے 70 سال عمر تھی ان کی. آنکھوں کی روشنی چلے گی. ہمیں ایک مرتبہ بولے کہ جو ہے کیا کرنا, دیکھو قرآن میں اتنا شوق سے پڑھتی تھی, جبکہ قرآن پڑھا نہیں آتا. قرآن اتنا شوق سے پڑھتی تھی, میرے اللہ جو ہے آنکھیں ہی ختم کر دیا. آنکھیں نہیں ہیں, اب میں کیسا پڑھنا. ہم بولے تمہارا اتنا شوق ہے قرآن پڑھنے کا تو جو ہے قرآن کھول کے دعا کرو. تو جو ہے ان قرآن کھول کے جب اس کے اندر پڑھنا نہیں ہے, وہ صرف ہاتھ پھرانا ہے. جب پھر دعا کر کے شروع کی تو اللہ پاک نے پھر اس کی آنکھوں میں روشنی عطا. برکت آج بھی قرآن کی ہے لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں. برکت آج بھی نماز کی ہے, ہم اس لائق نہیں ہیں. پانی برابر بور میں جاری ہے, بور سے برابر پانی جاری رہے, نل سے برابر پانی آ رہا ہے, لیکن جو گھڑا ہمارے پاس ہے وہ سوراخ پڑا ہوا گھڑا ہے. سوراخ کے گھڑے میں پانی کتنا بچے گا بولیے آپ. قرآن پاک آج بھی وہی ہے, عبادتیں آج بھی وہی ہیں. بندے بدل گئے ہیں. آج ہم بدل گئے. ہزاروں برائیاں ہمارے اندر, دن اٹھے تو دھوکہ بازی کا خیال ہمارے اندر, اس کے تعلق سے برا سوچتے ہوئے ہم صبح کرتے ہیں, دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں. اگر دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہوئے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ وہ کھانا آپ کے اندر جا کر کیا چیز پیدا کرے گا. وہ طاقت جو اس کھانے سے آپ کے اندر آئے گی, ظاہر سی بات ہے وہ طاقت اسی کام کی طرف لے جائے گی آپ کو. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, برائیوں سے بچائیں, ہرگز قریب نہ جائیں. آپ یہی سوچیں کہ برائی کرنے سے کچھ دیر تک میں خوش ہو سکتا ہوں, برائی کرنے سے کچھ دیر تک میرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے, لیکن کچھ دیر تک ٹھنڈک دیکھتے ہوئے خدا کو ناراض کر لوں, اس بات کا خیال ضرور رکھا کریں. خدا ناراض ہو جاتا ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آج ہمیں احساس ہی نہیں, کیونکہ جو ہے ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جو ہے صحت مند سمجھتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم جو ہے 1000 سال جیں گے, 100 سال جیں گے. انسان کی جب طاقت ٹوٹنے لگتی ہے تب احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے اندر جب تک طاقت و قوت رہے وہ کسی کی نہیں سنتا, نہ وہ باپ کی سنتا ہے نہ وہ ماں کی سنتا ہے. باپ کو بھی ویسے ہی پھرا کر جواب دیتا ہے, ماں کو بھی ویسے ہی پھرا کر جواب دیتا ہے. نہ باپ کی سنتا ہے نہ ماں کی سنتا ہے. یہ دن کچھ دنوں تک رہتے ہیں. جب وقت گزر جاتا ہے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیتی ہے. تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ معاملہ شروع. اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کو ہرگز تکلیف نہ پہنچاؤ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو آپ سیرت نبوی میں
क्या क्या चीजें हैं देखो आप। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है एक शख्स साहब बहस हर दौर में होती है। एक साहबी जो है दूसरे साहबी को ताना देते हैं, दूसरे साहबी को ताना देते हैं एक साहबी के चल काली माँ के बेटे, वो काली माँ होने ने जो है उनकी माँ जो है काले रंग वाले थे, काले रंग वाली उनकी माँ थी। कहते हैं काले रंग वाली के बेटे जब इतना सुनते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है, बदल जाता है। आप जलाल में आते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया है, मैं सफेद माँ का बेटा हूं। आप फरमाते हैं हजरत बीबी आमीना, आप जो है सफेद रंग आपका था। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सफेद रंग वाली माँ का बेटा हूं और मुझे जिसने दूध पिलाया है उनका रंग काला है। मैं काली माँ का भी काले रंग वाले माँ का भी मैं बेटा हूं। हुजूर पाक फरमाते हैं कि मैं सफेद और काले दोनों का मैं बेटा हूं। आप फरमाते हैं किसी को किसी पर हक नहीं बनता कि वो उसकी वालिदा पर जो है उंगली उठाए। ये तालीमात है। आज जो है हम ऐब बयान करना शुरू कर देते हैं, उन्हें ऐसा है, उन्हें ऐसा है, उसका ये है, उसका खानदानी है, वो नहीं हुई। क्या जरूरत पड़ी हमको? हम अपना देखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ताल्लुक से सवाल करेगा, सामने वाले के ताल्लुक से सवाल नहीं करेगा कि जो है ये ऐसा कर रहा था, ये क्यों किया। मुझे नहीं पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला, ना आपको मेरे ताल्लुक से पूछेगा और ना मुझे आपके ताल्लुक से पूछेगा कि आपने ये वैसा किया, आप क्यों देख। नहीं, हर किसी को अपने अमाल का उसका मुहासबा किया जाए, खुद वो मुहासबा करना है और उसके अमाल खुद उसके सामने हो। इसलिए हम अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, बुराइयों से बचाएं, अपने आप को बचाएं। शराब हरगिज न पिए, दारू हरगिज न पिए। अब दौर इतना खतरनाक है, छोटी छोटी उम्र के बच्चे पी रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। चोरी छुपे पीते हैं, बहुत बुरी बात है। हम दुनिया वालों से छुप कर तो पी सकते हैं, खुदा से तो छुप कर नहीं पी सकते। खुदा तो देख रहा है, अगर इतना भी ईमान नहीं है तो क्या फायदा है, बोलो। खुदा तो देख रहा है, वो तो गाफिल नहीं है, बंदे के बराबर एक लगे से वो वाकिफ है। हम शराब हरगिज न पिए, कोई शराब न पिए। जुआ बेटिंग हरगिज न खेलें। नौजवान इसमें बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं, नौजवान जो इसमें क्रिकेट में पैसे लगाते हैं। आज अच्छा लगता है आपको, लेकिन याद रखना ये जो आपको अच्छा लग रहा है खुदा इससे खुश नहीं है, हुजूर इससे खुश नहीं है। हम खुश हो रहे हैं, हुजूर नाराज हो रहे हैं, तो क्या फायदा होता है। हम खुश हो रहे हैं पैसे छोड़कर, अल्लाह अगर नाराज हो रहा है तो क्या फायदा। हरगिज क्रिकेट में पैसे न खेलें। आप कमा कर आप अगर हलाल का एक लुकमा भी आपके पेट में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस हलाल के लुकमे की आपको जरूर उसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाता है। हलाल कमाएं, हलाल खाएं, सूद ब्याज वड्डी हरगिज न दें। ये इस चीज से बचने की कोशिश करें। जो है 10 रुपए देते हैं, बताते हैं ये बहुत मुश्किल है, ये इतना भी जो है न घुल मिल जाए इसमें। हाँ, बहुत सख्त जरूरत है, आप लोन निकाल रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन सूद लेते रहना ये बहुत बड़ी बात है। सूद देना भी हराम, सूद लेना भी हराम।
मजबूरी है बैंक से आप कर, वो अलग मसला है, उसका अलग मसला, वो छोड़िए, हमें उधर नहीं जाना। लेकिन अपने आप को बुराइयों से बचाएं, बुरे कामों से बचाएं। बचाएंगे आप? हाँ, अपने आंखों की हिफाजत करें, गैर गलत चीज हरगिज हरगिज न देखें, बुरी चीजों पर हरगिज हरगिज नजर न डालें, क्योंकि कुछ देर तक आप खुशी महसूस करते हैं, लेकिन आप खुश हो रहे हैं, खुदा नाराज हो रहा है। खुदा की नाराजगी लेकर वो खुशी क्या फायदे की? उससे बेहतर है कि न आप खुश हो, न उधर देखें, न आपको गमला, आप आराम से रहिए, गुनाह हरगिज हरगिज न करें, बुरे कामों को हरगिज हरगिज न करें, बुराइयों के करीब हरगिज हरगिज न जाए। अपनी जिंदगी को पाकीज़ा करने की कोशिश करें, पाक जिंदगी गुजारें, पाक साफ रहें, वजू से रहने की कोशिश करें। कितने लोग वजू से रहते हैं बोलिए आप? नहीं, नको उठाओ रंधे हाथ, लेकिन जो है अक्सर लोग जो है वजू से नहीं रहते हैं। कोशिश करो आप, सुबह के टाइम में उठते हैं, ब्रश करते हैं, चेहरा भी धुलते हैं, हाथ भी धुलते हैं, पाँव भी धुलते हैं, जरा सर का एक मसा कर ले तो वजू हो गया हमारा। अमल करने की जरूरत है। आप वजू बना लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा वजू से बाहर निकलता है, अल्लाह के मुहाफिज फरिश्ते आगे और पीछे उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। वजू बनाकर हम निकलते हैं तो मुहाफिज फरिश्ते आगे और पीछे हमारे रहते हैं, तो हम वजू बनाकर निकलने की कोशिश करें। करेंगे आप? वजू बनाकर निकले, वजू बनाए, पाक साफ रहें, गुस्ल से रहें। ऐसा नहीं आधा दिन गुजर गया तो भी लोग जो है पाक साफ नहीं होते। क्यों? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम नापाक होकर गुजरते हो, जिस चीज के पास से तुम गुजरते हो, वो चीज तुम्हारे ऊपर रहमत ने तुम्हारे वास्ते जो है लानत भेजती रहती है कि नापाक जा रहा है, नापाक जा रहा है। इसलिए जो है अपने आप की हिफाजत करें, बुराइयों से अपने आप को बचाएं, बुरे कामों से अपने आप को बचाएं, बुराइयों के करीब न जाएं। क्रिकेट में बैटिंग खेलती हैं या नहीं खेलती हैं? बहुत खेलते हैं। नहीं नहीं, हम ना घुमा दो, बहुत जने खेलते हैं। ऐसा खेलते हैं भाई को भी नहीं मालूम होता, बाप को भी नहीं मालूम होता। दी देखिए घर में तो बहुत साजुक, बहुत सीधे बोलते हैं, क्या इतना सीधा है छोकरा, फिर भी 2 लाख कर्जा कर लिया, देखो कैसा हुआ, और सीधा है वो। आंख उठा के नहीं देखता किसी भी, आंख उठा के किसी भी नहीं देखता, चुप नीचे मुंडी डालता, दुकान को जाता, चुप नीचे मुंडी डालता, दुकान से आता। ओ अंदर का अंदर क्या कर रहा उन्हें किसी पर हल्लू जो है उन्हें आहिस्ता से जो है चूहा जिस तरह बिल खोलता, देखो आप, महसूस भी नहीं होता, धन भूल गया था, धन भूल गया। देखने को बहुत सीधा, क्या करना जी, बहुत सीधा देखे तुम्हें 2 लाख कर्जा कर ले, हैरान परेशान, कहीं हुआ कर्जा उसका। मटका नंबर 2 जने खेलते हैं या नहीं खेलते? बहुत जने खेलते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जो है 2010-11 में 2010 में जब मैं केरला से खत्म कर गया, जब 2010 में जो है हमें कासिम अली दरगाह को गए थे ज़ियारत के वास्ते। तो ज़ियारत के वास्ते गए तो आगे सुनो आप, हमें पढ़ते बैठे में जो है बैठे शाम हुई। मैंने कितना था मैं समझ खर्चा कितना था खर्चा था कितना था, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं तुम्हें ले गया ऐसा। नहीं बोलो कितना था, मैं नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, नहीं तो बोल, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, ऐसा हाल है।